سب سے کہنا چاہتا ہوں اور چند فتنہ پروروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آج کے اس فورم کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حرکتیں اب 90 والی 2000 والی اب یہ نہیں چلیں گی، بالکل نہیں چلیں گی۔ میں اس فورم سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جس شخص نے اہل تشیع کی اذان کو دہشت گردی کہا ہے وہ خود بڑا دہشت گرد ہے، وہ خود بڑا انتہا پسند ہے۔ کوئی بدبخت دنیا پرست ٹولہ، تجارت پرست ٹولہ جو دین کی تجارت کرے اور دین کو بیچے، دینی تاجروں کا ٹولہ اور مفاد پرست ٹولہ، تو جب یہ ٹولہ کسی تحریک میں آ جائے تو اس تحریک میں زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اور آپ پورا تاریخ اسلام کا مطالعہ کر لیں، اول سے لے کے آج تک ایسے غداروں سے ہر تحریک کو نقصان پہنچا ہے جو منافق غدار ہوں۔ اب دیکھیں، توجہ ہے میری طرف؟ آخری بات کرتا ہوں، بڑی عام، ذرا کان میری طرف رکھیں۔ انہی غداروں کے کردار میں ایک کردار دیوبندیت کے نام پر بدنما دھبا، وہ طاہر اشرفی ہے۔ دیوبندیت کے نام کی کالک وہ طاہر اشرفی ہے، جس نے پچھلے دنوں بیان دیا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ شیعہ کی اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ خلیفۃہ بلا فاصل وغیرہ کہنا دہشت گردی ہے، تو وہ طاہر اشرفی کہتا ہے وہ خود دہشت گرد ہے۔ توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ لوگ کہتے ہیں جی یہ کسی کو چھوڑتے نہیں، بھئی تم کسی انسان کے بچے بن کے رہو تو ہم چھوڑے تمہیں، اب اس بے ایمان کو چھوڑ دیا جائے کہ اشہد ان علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فاصل والی اذان یہ اسلام ہے یا دہشت گردی ہے؟ اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہوگی کہ اس جملہ میں خلیفۃ بلا فاصل والے جملہ میں دنیا کا وہ کفر چھپا ہے اور دنیا کی وہ بربریت چھپی ہے جس کی مثال نہیں۔ اس لیے اشرفی صاحب آپ بھی کچھ حیا بھی کریں اور غیرت بھی کریں، یہ حکومت ختم ہو جائے گی عمران خان کی۔ تمہیں تو حکومت سے پیسے وصول کرنے ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر یہ بیان دیتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئی کہ خلیفۃ بلا فاصل کی اذان کو دہشت گردی کہنے والا خود دہشت گرد ہے۔ اب ذرا آپ اندازہ کر لیں، ایسے آدمی کو ہم معاف کر دیں؟ یہ کہلواتا ہے میں دیوبندی ہوں، اور نام بھی کیسا، اشرفی، پتہ نہیں کون سی اشرفی ہے یہ اشرفی۔ سنو، خلیفۃ بلا فاصل والی اذان ڈنکے کی چوٹ پہ میں کہتا ہوں یہ دہشت گردی کی اصل ہے، یہ سب سے بڑی بے غیرتی اور دہشت گردی ہے۔ اور اگر طاہر اشرفی کو ہمت ہو تو میں تجھے دعوت دیتا ہوں اپنے پاس، اگر تو جہاں نہیں آتا تو میں تیرے پاس لاہور آنے کے لیے تیار ہوں۔ آج آپ پتہ کریں، پتہ نہیں یہ شیعت نوازی کیسے آ گئی۔ کوئی فتویٰ دے رہا ہے ان سے نکاح جائز ہے، کوئی فتویٰ دے رہا ہے کہ یہ اذان ٹھیک ہے، یہ دہشت گردی نہیں، اس کو جو دہشت گردی کہے تو وہ دہشت گرد ہے۔ آپ نے کبھی یہ جملہ سوچا خلیفۃ بلا فاصل کا کیا معنی ہے؟ وصی رسول اللہ کا کیا معنی ہے؟ ان دو جملوں کو بھی سوچ لو۔ خلیفۃ بلا فاصل کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد خلافت حق علی کا تھا، سب صحابہ نے پیغمبر کی نافرمانی کر کے معاذ اللہ علی سے یہ حق غصب کر لیا۔ خلیفۃ بلا فاصل کا یہ مطلب ہے کہ اصل بلا فاصل خلیفہ ابو بکر صدیق نہیں تھے، کون تھے؟ حضرت علی المرتضی، اور سارے صحابہ نے منصوبے کے تحت حضرت علی کا حق خلافت چھین کر ابو بکر صدیق کو خلافت کے منصب پہ بٹھا دیا، اور حضرت علی اللہ کے رسول کے وصی تھے،
یعنی حضرت علی کی خلافت کی وصیت پیغمبر نے کی تھی، سن لو یہ وہ کفر ہے، یہ وہ دہشت گردی ہے، یہ وہ بدماشی ہے، ساری بدماشیوں کی جڑ اور سارے کفروں کا منبع یہاں سے ہوتا ہے جب صحابہ اور صدیق اکبر کی خلافت بلا فاصل کا انکار ہوگا تو پھر صحابہ کا ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ اب ہم یہ سمجھ کے کہ یہ دیوبندی یہ معاف کر دیں گے؟ اس لیے سن لو، کوئی دیوبند کے نام کے سنڈا بکواس کرے، چاہے وہ کوئی مفتی کے روپ میں ہو، چاہے وہ کسی پی ٹی آئی کے ایجنڈے کے ساتھ ہو، جو دین کے خلاف بکواس کرے گا انشاءاللہ ہم اس کی زبان کو گدی سے کھینچیں گے اور کبھی بھی اس کے بکواس کو ہم ایسے برداشت نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں اب کہاں گئے دیوبندی؟ اس نے یہ باقاعدہ اس کا بیان چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، اور اتنا نہیں پتا کہ حضرت علی خلیفہ بلا فاصل ہے تو صدیق خلیفہ کس نمبر پہ ہے، فاروق عثمان خلیفہ کس نمبر پہ ہے، پھر سارے صحابہ اور قرآن پاک کی آپ آیات سن چکے ہیں جو حضرت صدیق کی خلافت پر اور خلفائے ثلاثہ کی خلافت پر اللہ رب العزت کے وہ انعامات کا ذکر کئی جمعوں میں آپ سن چکے ہیں، پھر سارے صحابہ متفق حضرت صدیق اکبر کی خلافت بلا فاصل پہ، تو اب یہ سنڈا کیا کہتا ہے جو حضرت علی کو خلیفہ بلا فاصل کہے یہ دہشت گردی نہیں، تو پھر دہشت گردی کس چیز کا نام ہے بھئی؟ اب سختی ہو گئی، ابھی بکواس بازی شروع کریں گے جی کسی کو نہیں چھوڑتا۔ بھائی تم انسان کے بچے بن کے رہو، تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے تمہاری جیسی شخصیتوں کو چھیڑنے کا، اور تم جن کو چھیڑ رہے ہو ان کو ہی چھیڑتے رہو، لیکن جب تم انسان کے بچے نہ بنو گے، اور عالم اتنا بڑا ہے، یہ ترجمان ہے، کہتے ہیں بار بار اہل تشیع، اہل تشیع، اور اشرفی صاحب یہ اہل تشیع لفظ نہیں ہوتا، یہ لفظ ہوتا ہے اہل تشیع، اہل تشیع لفظ ہوتا ہے، اہل تشیع نہیں۔ مطالعہ تیرا اتنا ہے، علم تیرا اتنا ہے، یہ نہیں پتا کہ لفظ اہل تشیع ہے یا اہل تشیع، اور فتویٰ یہ دے رہا ہے کہ خلیفۃ بلا فصل کی اذان دہشت گردی نہیں، جو دہشت گردی کہے وہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ تو میں کہتا ہوں طاہر اشرفی سب سے بڑا بدماش دہشت گرد ہے۔ ہم اس بیان پہ لعنت کرتی ہیں اور اس بیان پر سخت تردید کرتے ہیں، یہ اشرفیہ کا ہو یا جو اس کے حواری ہیں۔ آج بھی ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فاصل ہے، کسی اور کو خلیفہ بلا فاصل کہنا، کسی اور کو وصی و رسول کہنا اس معنی میں کہ وہ خلیفہ بلا فاصل ہے، یہ خالص کفر ہے، یہ خالص زندگا ہے، یہ خالص بے غیرتی ہے، یہ خالص دہشت گردی ہے۔ وآخر دعوانا